چاہوں گا پکا مومن، پکا مسلمان، پکا مرید کون ہے۔ ساتویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ بزرگان دین کے مزار شریف پر آئے تو حاضری کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ صرف 7-8 باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ اگر واقعی آپ میری تقریر سن لیں گے تو آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ میری تقریر کو دل سے سنیں، اٹھک بیٹھک نہ کریں، بچہ بھی غور سے سنے، بزرگ بھی غور سے سنے۔ ہماری ماں بہن اگر پردہ نشی پردے سے سن رہی ہیں تو وہ بھی بغور سنے۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا کو آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کی مالک و مختار سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عشق زب و زینت، فرش کی تیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شاف بشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا سیدنا مولانا آج کو سلیم سرور صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر واقعی آپ میری تقریر سننا چاہتے ہیں تو حضور شہزادہ رسول کی زیارت بھی کرتے رہیں اور میری تقریر کو کان لگا کر سنتے بھی رہیں۔ شیخ ملاحظہ فرمائے، اجازت ہے؟ زور سے بولے، اجازت ہے؟ اجازت ہے تو شیخ سنیے۔ بہادر شاہ ظفر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بہادر شاہ ظفر یہ ہمارے ملک کے آخری بادشاہ تھے۔ انگریز نے انہی کی حکومت کو ختم کر کے ہمارے ملک کے بھارت پر قبضہ کیا، ہمارے ملک پر قبضہ کیا۔ اس وقت آخری بادشاہ کون تھے؟ بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر کو جب انگریز نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے جب جیل میں رکھا، پھر اس کے بعد سزائے موت دی۔ جب بہادر شاہ ظفر کو سزائے موت دینے لگے انگریز تو بہادر شاہ ظفر سے کچھ خواہش پوچھی تو بہت ساری خواہش تھی، اس میں ایک خواہش یہ بھی تھی، آپ نے فرمایا میں ایک کلام لکھنا چاہتا ہوں جو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ کلام نصیحت بن جائے اور میری وصیت بن جائے۔ آپ نے کلام لکھا تھا جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، ادھر دیکھیے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اور کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز بھی مل سکی نہ زمین کوئے یار میں۔ اور یہ بھی شعر سنیے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اور یہ بھی آخری شعر سنیے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کٹرا شریف اور بنگال کی سرزمین سے آئے ہوئے باشعور مسلمان، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ میری تقریر کو دل سے سنے۔ ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، ایمان والوں خبردار رہنا، ایمان والوں ہوشیار رہنا، ایمان والے چوکنا رہنا، چوکنا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے،
بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے، سونے چاندی پیسوں کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ بالکل ذہن کو حاضر رکھیے، حضور پیر و مرشد کی زیارت بھی کیجیے اور دل دماغ میری طرف حاضر رکھیے۔ قرآن کا انداز بیان دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو، بچوں سے ہوشیار رہنا، بیویوں سے ہوشیار رہنا، اولاد سے ہوشیار رہنا، رشتہ داروں سے ہوشیار رہنا، اپنے سونے چاندی پیسوں سے ہوشیار رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر ڈالے، ان کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ میری طرف دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے لوگ پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں دو طرح کے آدمی آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، اور کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد آج تک زندہ ہے۔ ادھر دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے لوگ پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، ان کا خاندان مٹ گیا، اس کی نسلیں مٹ گئی، بڑے بڑے راجا مہاراجا تھے، ان کی توتی بیٹھتی تھی، ان کا نام تھا، ڈنکا بج رہا تھا، پوری دنیا ان سے خوف زدہ تھی، لیکن مر گئے، مٹی میں مل گئے، کیڑے مکوڑے کھا گئے، نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ جیسے کل چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں، جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ انہیں یاد کر رہا ہے۔ میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ آپ کربلا کے میدان میں چلو، 22,000 کا لشکر جرار یزید نے کربلا کے میدان میں بھیجا کہ جاؤ حسین کو مٹا دو، خاندان حسین کو مٹا دو، حسین کی نسل کو دنیا سے ختم کر دو۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے یزید خود مٹا، 22,000 لشکر مٹ گیا، اس کی نسلیں مٹ گئی، لیکن حسین جیسے کل چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں۔ حسین جیسے کل زندہ تھے آج بھی اسی شان سے زندہ ہے۔ جیسے کل زمانہ انہیں یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ انہیں یاد کر رہا ہے۔ اے ہمارے بچوں، بڑے بڑے ظالم راجا مہاراجا دنیا میں آئے، بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے، مر گئے، مٹی میں مل گئے، کوئی نام لینے والا نہیں۔ لیکن اللہ والوں کو دیکھو، بزرگوں کو دیکھو، غوث اعظم کو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے، لیکن جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے۔ غریب نواز کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے، لیکن جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں۔ حضور دولہا میاں کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے، لیکن جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں۔ حضور مسرور میاں کو دیکھو، وہ گزرے ہوئے برسوں ہو گئے، لیکن جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں۔ اے ہمارے بچوں، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کی نافرمانی میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کی عداوت میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ مگر قسم خدا، جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا علم بردار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے مزارے میں بھی زندہ رہتا ہے۔ نعرہ
الہامیہ کا دعوت مرشد الہامیہ نعرہ تکبیر نعرہ یہ بتائیے کہ میری زبان سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو۔ اب یقینی بات ہے جب سمجھ رہے ہیں تو سنیے، حدیث تو میں 5 منٹ کے بعد سناؤں گا، صرف حدیث اور مطلب۔ ادھر دیکھیے، جب تک میں تقریر کروں گا حدیث، لیکن ابھی آپ کو 5 منٹ انتظار کرنا پڑے گا۔ مرنا تو سب کو ہے، زور سے بولو، مرنا تو سب کو ہے، لیکن اے جوانو، شراب پی کر مت مرو، جوا کھیل کر مت مرو، تاش بازی کر کے مت مرو، عیاشی کر کے مت مرو، گنڈا گردی کر کے مت مرو۔ مرنا تو سب کو ہے، وہ کام کر کے مرو جو حضور دولہا میاں نے کام کیا ہے، وہ کام کر کے مرو جو حضور مسرور میاں نے کام کیا ہے، وہ کام کر کے مرو جو اللہ والوں نے کام کیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب شرابی کو موت آتی ہے، جواری کو موت آتی ہے، بے ایمانوں کو موت آتی ہے، کسی کافر و مشرک کو موت آتی ہے، جیسے لوگ اس کے جنازہ کو کاندھا پر اٹھاتے ہیں تو وہ چیخ چیخ کر بچوں سے کہتا ہے اینا تذہبون، کہاں لیے جا رہے ہو، کہاں لیے جا رہے ہو؟ یہ مکان میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ بنگلہ میرا ہے، مجھے گھر سے مت نکالو، مجھے گھر سے مت نکالو۔ یہ کون کہتا ہے؟